بات چل رہی ہے شب برات کی، اور بعض نام نہاد اسلامک اسکالرز کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت نہیں، حالانکہ تقریباً 17 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے شب برات کی فضیلت کے حوالے سے احادیث ثابت شدہ ہیں، اور ان 17 صحابہ میں سے بعض نام بڑے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی شامل ہیں، جن میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح بڑے بڑے نام صحابہ کے شامل ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شب برات کی فضیلت احادیث سے ثابت نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں رب العالمین آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ہر کسی کی مغفرت فرما دی جاتی سوائے شرک کرنے والے یا ایسے شخص کی جس کے دل میں بغض ہو، یعنی ہر کسی کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے مشرک کے اور بغض رکھنے والے کے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تو جانتی ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں رب العالمین کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی رحم مانگنے والا ہے میں اس کو رحم دوں، اور فرمایا کہ سب کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، لیکن شرک کرنے والے اور بغض رکھنے والے کو اسی حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں رب العالمین تمام مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں اور سب کی مغفرت فرما دی جاتی ہے سوائے بغض رکھنے والوں کے۔ اور بھی بہت سی احادیث ہیں، ان تمام احادیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شب برات کی فضیلت ہے، اور بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ شب قدر کے بعد اگر کوئی فضیلت والی رات ہے وہ شب برات کی ہے، اور بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ اس رات میں حساب و کتاب ہوتا ہے، آئندہ سال کے معاملات فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں،
تو ان تمام احادیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شب برات ایک فضیلت والی رات ہے، اور اس رات میں ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہاں، جو مروجہ بدعات آج کل آ گئی ان سے بچنا چاہیے۔ آپ انفرادی طور پر عبادت کریں، استغفار کریں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، جو کچھ آپ انفرادی طور پر کر سکتے ہیں آپ کریں، کرنا چاہیے۔ لیکن جو اجتماعی صورتیں آ گئی ہیں، صلاۃ التسبیح باجماعت ادا کرنا اور اس طرح کی مروجہ جو بدعات ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ انفرادی عبادت آپ جتنی چاہیں، جس جگہ چاہیں، پھر اس کی بھی یہ قید نہیں ہے کہ آپ مسجد میں کریں، آپ گھر میں کر لیں۔ ہم مسجد میں آئیں گے تو اس کا مسجد میں بیٹھنے کا، مسجد میں عبادت کرنے کا ثواب آپ کو الگ سے مل جائے گا، لیکن آپ تمام قسم کے عبادات، نماز، روزہ، نوافل جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، استغفار کریں اور اللہ کا ذکر کریں، جو کچھ آپ کرنا چاہیں زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ اس رات کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے۔